ہم قرآن خود سمجھیں گے، ہمیں نہیں کسی عالم و مفتی کی ضرورت، خود ترجمہ پڑھیں گے، خود قرآن کو سمجھ لیں گے۔ اللہ کے بندو، قرآن کے ترجمے کو پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اتنی اہلیت بھی تو ہو کہ جب قرآن کے ترجمے کو پڑھے تو غلط مفہوم ذہن میں نہ بیٹھ جائے۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے قرآن مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی کتنی عدت ہے، آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا، آپ کہیں گے کہ قرآن کے ایک صفحے میں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، پھر آپ اسے ساتھ ہی کہیں کہ نہیں دوسرے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے متاعا للحول غیر اخراج، آپ خود کشمکش میں پڑ جائیں گے کہ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال عدت گزارے گی۔ اگر آپ یہی آیت پڑھ کے کسی عالم و مفتی کے پاس گئے ہوتے کہ اللہ پاک کیا فرمانا چاہ رہا ہے، قرآن میں یہ کیا ہے کہ ایک جگہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے اور ایک جگہ 1 سال عدت بتائی جائے، یہی آیت آپ پڑھ کے کسی عالم و مفتی کے پاس گئے ہوتے تو وہ آپ کو سمجھاتا کہ پہلے حکم یہ تھا کہ 1 سال عدت گزارے گی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، لیکن بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ 4 مہینے 10 دن، مطلب وہ آیت جس میں 1 سال عدت بیان کی جا رہی ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس طرح اور کئی مثالیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی بڑی شخصیات ہونے کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ اس آیت میں اللہ پاک کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم کے پاس جا کر پوچھو۔